أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. کا دنیا جو ہے نا، دنیا یہ ساری نسوں کو کنٹرول کرتی. ماں بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، یا بچے کی جو بھی ہے نا، وہ یہیں سے جاتی ہے، اور ساری نسوں کا مرکز یہ ہے. اس میں سرسوں کا تیل لگایا کریں. جو کہتے ہیں نا ہم کو نیند نہیں آتی، وہ سرسوں کا تیل پاؤں کے نیچے رات کو گھسیں، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. تو ابھی وہ لیمون یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں جی، دونی میں اگر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو تو پھر آپ اس کو دونی نہ دیں. پھر ہمیں بتائیں گے جی دونی سے اس کی طبیعت. اگر یہ نارمل رہتا تو پھر دیتے رہیں. دونی اور بھی بڑے کام کرے گی نا، جراثیم بھی ختم کر دے گی جو گھر میں ہیں، جنات بھی ہوں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں، پھر جوئیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، کھٹمل بھی ختم ہو جاتے ہیں. پھر آج کل تو جی بورے والا سے جی جی ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. جی ساتھ آئیں گے. ہاں جی بہو میری ساتھ آئی ہے. جی جی وہ گھر میں کبھی جب آتی ہے نا ہمارے گھر میں، کہتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے میرے پیچھے شیطان آ گیا. ٹھیک ہے جب اپنے گھر میں رہتی ہے تو خوش رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسے دوائیاں بھی کافی دی ہیں، دوائی کھانے سے آرام ہو جاتا ہے. جی جی نفسیاتی میڈیسن ہے. اچھا جب وہ چھوڑ دیتی ہے پھر وہ ایسی ہو جاتی ہے. اچھا، ایسا ہے کہ نفسیات جو ہے نا، قرآن سے سمجھیں گے کہ نفسیات ہے کیا. جی ہاں جی، قرآن سے ہی ہے. ہم نے تو قرآن سے سمجھنا نا. تو اللہ فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آخری سپارہ، آخری صورت اور آخری آیت. قرآن شروع ہوتا ہے اللہ کی تعریف سے، الحمدللہ رب العالمین. مکمل ہوتا ہے والناس سے نہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. دماغ کھولو کہ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی. اللہ کی تعریف سے شروع ہوا پورا قرآن، تو مکمل کس پہ ہو رہا ہے؟ وسوسے. نفسیات وسوسے کو کہتے ہیں. ایک آدمی ہاتھ دھوتا رہتا ہے، اس کو بولو بھائی اتنا پانی یوز کرتے ہو، نہیں مجھے ناپاکی، وہ وسوسہ ہے. تو وسوسہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے، یا انسان کی طرف سے، یا شیطان کی طرف سے. اب ایک وسوسہ ڈالتا ہے پیر، آپ اس کے پاس لے کر جاتے ہیں تعویذ، وہ کہتا ہے او ہو یہ تو بڑا سخت ہے، شکر کرو آگے ہو، نہیں تو مر جانا سی سارے خاندان نے. اب اس نے یہ وسوسہ ڈالا، اب آپ کے اندر خوف آ گیا، آپ کا گمان بن گیا کہ اس نے کہا ہے ایسا. ٹھیک ہے، ایک کے پاس جاتے ہیں یہی تعویذ لے کر، وہ کہتا ہے نہیں جی کچھ نہیں ہے، ضائع کرو اس میں. اللہ فرماتے ہیں بندے میں تیرے گمان کے مطابق. ٹھیک. ایک کہتا ہے کہ یار یہ نہ تمہارے کسی رشتہ دار نے کیا ہے، فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ فلاں نال ساڈی نہیں لگدی. اس خبیث کے پاس شیطان ہے. جو کاہن ہوتے ہیں نا، جو جنات کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، وہ کاہن ہوتے ہیں. تو اس کا شیطان بتاتا ہے کہ یہ اپنی پھوپھی کے بارے میں سوچ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ طریقہ؟ پتہ آپ دیکھتے ہیں لوگوں میں ہے نا، دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے سار آپ کا سب کچھ بتا دیتے ہیں. پہلی بار ملیں گے آپ کو اور سب کچھ بتائیں گے. کبھی یار یہ تو سوچو کاش ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہوتا. اللہ کے نبی سے پوچھیں ہم کہ یہ کیا ہے، آپ کے پاس تو وحی آتی ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. تو یہ بدبخت مجھے دیکھتے ہی میرا سارا ماضی بتا دیا اس نے. اللہ کہ میں آج جو کر کے آیا ہوں، جو کہہ کے آیا ہوں، جو میری پاکٹ کے اندر ہے اس کو پتہ ہے. یار اتنی تو عقل ہمارے ہونی چاہیے. ہمارے لیے کسوٹی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی شریعت ہے.
اب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک تھا، اس کا نام تھا صاف ابن سیاد۔ کیا نام تھا؟ صاف ابن سیاد۔ وہ کہن تھا، نوجوان تھا، اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ نے فرمایا جو کسی کہن کے پاس گیا اس نے اس کی تصدیق کی۔ جب جاتے ہیں نا آپ تو وہ آپ کو کرتا ہے ٹوپی نکال دی، آپ کے پاکٹ سے تویز نکال دیا، یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ شبدے بازی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہو نا آپ، یورپ میں دیکھتے ہیں نا، آج تو میڈیا پر آتا ہے نا، کوئی بندے کو کاٹ کے آدھا کر دیتا ہے، کوئی ہوا میں اڑتا ہے۔ جی تھوڑے دن پہلے ایک بندہ اتنے سگریٹ پیتا جا رہا ہے، اندر لے جاتا جا رہا ہے، ثابت، منہ خالی ہے اس کا، تھوڑی دیر کے بعد ساری ڈبی اتنی منہ سے جلتے ہوئے سگریٹ باہر نکال دیتا ہے۔ وہ ولی ہے؟ جی یا شوبدہ ہے یا جادو ہے یا کیمیا گری ہے۔ یہی تین چیزیں جس سے انسان گمراہ ہوتا ہے نا۔ تو آپ ذرا سا کسی کا کرتب دیکھ کر سارا ایمان اس پر لے آتے ہیں۔ یہی دجال نے کرنا، جی دجال یہی کرے گا نا، اور کیا کرے گا؟ اس لیے ہمیں حکم ہے نا کہ دجال سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آؤ دجال سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے ہیں، کوئی نماز اس دعا کے بغیر نہیں آپ پڑھتے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الجہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ آج تو فتنوں کا دور ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیت کو یاد کیا، کون سی؟ سورہ کہف کی پہلی 10 آیت کو یاد کیا، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو باقی فتنے اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ دیکھیں نا، دجال کا وہ فتنہ ہے کہ آدم سے لے کر آخری نبی تک پناہ مانگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہے جی۔ تو ہم نے اس کو بڑا، یہی تو وہ کرے گا، وہ ہزاروں سال پرانی قبر کو حکم دے گا، بیچ میں سے مردہ نکل آئے گا، ماں باپ کو زندہ کرے یہ کیا ہے سارا کچھ؟ جو ایمان والے ہوں گے وہ یہی کہیں گے۔ ہم تو ذرا سا دیکھ لیں جی، ملنگ آیا، اس نے میرے کو نوٹ منگیا، ہاں جی، تے انج کیتا سوا بن گئی، تیرا ایمان اس پہ آ گیا۔ وہ تو خبیث جادوگر ہے، وہ تو شعبدے باز ہے۔ تین ہی تو چیزیں ہیں، کیمیا گر۔ میں بھی ایسی چیز جانتا ہوں کہ آپ سرسوں کا بیج آپ کے سامنے اپنی مٹھی میں رکھوں، آپ کو بولوں مٹی لاؤ، اس کو بولوں پانی ڈالو، کچھ بھی نہ کروں، ایسے ہی آپ کو دھوکہ دینے کے لیے جب ایسے کر کے مٹھی کھولوں، آپ کے سامنے بیج پھٹے گا مٹی کے اندر سے، اتنی کومپل اس کی بن جائے گی اسی وقت۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیمیا گری ہے، کیمیا گری۔ انڈا اتنا بڑا، بوتل کا منہ اتنا، پورا انڈا جائے ثابت باہر آئے، یہ جادو ہے، یہ کرامت ہے، یہ کیمیا گری ہے۔ وہ جو پہلا خبیث جو آیا تھا، مسلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ کیمیا گر تھا۔ وہ ان چکروں سے لوگوں کو متاثر کر کے نبوت سے ہٹاتا تھا۔ اس دور میں ہزاروں لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے تھے۔ ہم تو ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو آسمان کی طرف تو دیکھ، پہاڑوں کو دیکھ، اپنی انگلی کے پوروں کو دیکھ، اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ وہ بدوقت ایسے کر کے تیری مٹھی پہ نمک کی جگہ چینی لے آتا ہے، تو کہتا ہے وہ تے سرکار بڑی پہنچی ہوئی ہے نا۔ یہ قول ہے غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، کسی کو پانی پہ چلتا دیکھو، ہوا میں اڑتا دیکھو، آگ کو پھانکتا دیکھو، وہ شیطان ہے۔ ولیوں کی یہ نشانی بتائی نہیں، ولیوں کی جو نشانی قرآن نے بتائی ہے کہ اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں، بتاؤں؟ 6 نشانیاں ولیوں کی ہوتی ہیں، اللہ بتاتا ہے۔ الذین یؤمنون، پہلا سپارہ، دوسری سورت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی معنی نہیں بتایا۔ جو اس کا معنی کرے گا وہ نعوذ باللہ نبی سے بڑھنے کی کوشش کرے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ 3 لفظ ہیں، الف لام میم، اس کی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ معنی نہیں بتایا یہ کیا ہے، کیوں ہے، تو پھر کسی کو ہے کوئی اور کہ وہ اس کا معنی بتائے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ جو کتاب ہے، دنیا کی جتنی بڑی کتابیں لے لو، چاہے حدیث کی کتابیں لے لو، مصنف لکھتا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس سے آگاہ کریں. واحد یہ کتاب ہے جو کہتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقی کس کو کہتے ہیں؟ ڈرنے والے کو، تقوی اختیار کرنے والے کو، خلوت میں جلوت میں کیمروں سے ڈرنے والے کو نہیں، اللہ سے ڈرنے والے کو. ان کی نشانی بتائی، نشانی گننا انگلیوں پہ. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر، اللہ، رسول، جنت، دوزخ، عذاب، راحتیں، ایمان، جنوں پر ایمان، وہ چیزیں جو اللہ نے پیدا کی مگر تمہیں نظر نہیں آتی. پہلی شرط کیا ہے؟ غیب پر ایمان، پورے کا پورا، ہڈیاں نہیں کاٹنیاں ہیں جی. بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر وہ نماز قائم کرتے، پڑھتے بھی ہیں، حکم بھی کرتے ہیں. کتنی نشانی ہو گئی؟ 2 نشان. تو یہاں تو جن کو تم لوگوں نے ولی بنایا ہوا تو کہتے ہیں جی چرسی چرس دا سوٹا لاندے نہ ڈی کر کے اکھاں بند کیتیاں تے اساں تے مدینے نماز پڑھنے ہیں. 60 ساوی تے رب نظر آوی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ.